اپنے بندے پر مہربان اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے بازار سے ایک کانٹے کو اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا۔ ایک بندہ تھا، اس نے ایک پتھر کے ٹکڑے کو، یعنی چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اس کو اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا، یعنی روڈ اس کو اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی گناہوں کو معاف کر کے دونوں کو جنت عطا فرما دی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کیا ہوتا ہے، ہم بازار سے چل رہے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نظر ہی نیچے نہیں ہوتی، ہماری نظر ہی پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے۔ بازار میں چل رہے ہیں، ایک پوری اینٹ پڑی ہے، روڑا پڑا ہوا ہے، ہاف اینٹ ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے، آپ اسے اٹھاتے نہیں بلکہ اسے ایسے نہ گزر جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، خدا را بازار کو صاف کرنا چاہیے، رستے کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک آدمی صرف اسی سبب سے بخش دیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، ایک پیاسے آدمی کو پانی کا گھونٹ پلایا تھا۔ پانی کا ایک پیالہ پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے کسی دوسرے کو پانی پلایا تھا۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلائے یا ایک کھجور کا 10واں حصہ ہی کیوں نہ دے، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسے وہی ثواب عطا کرتا ہے جو روزہ دار کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہے کہ پہلا آدمی جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، تو جو کوئی آدمی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے اسے پانی عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، ذرا دیکھیے کہ حدیث مبارکہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اسے بھی حقیر مت جانیے، اور چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے اسے بھی نظر انداز نہ کیجیے، اس سے خوف کھا جائیے کہ یہ دیکھنے کو تو چھوٹا سا گناہ ہے، کہیں یہ پکڑ میں آ گئے نا تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں 2 آدمیوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک آدمی جس نے اپنے ہمساؤں کے باہر تنکے پڑے ہوئے تھے، ان تنکوں میں سے ایک تنکا لیا اور دانتوں میں کھلال کرنا شروع کر دیا۔ دوستان محترم، ذرا سی توجہ طلب ہے کہ دانتوں میں تنکا لگانے کے لیے کتنا بڑا تنکا ہوتا ہے، چھوٹا سا تنکا، اس نے ہمساؤں کے بغیر اجازت کے وہ تنکا لیا، دانتوں میں کھلال کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک عورت تھی جس نے اپنے ہمساؤں سے سوئی ادھار لی تھی لیکن وہ جان بوجھ کر واپس نہیں کی، تو دونوں کو کیا ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا دونوں کو پکڑو، جہنم رسید کر دو، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کس کے سبب؟ یہ سوئی واپس نہیں کی تھی، اس نے تنکا لیا تو کس کی اجازت سے لیا تھا، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو جو آدمی، ذرا اس حدیث مبارکہ کو سنیے اور اپنا آئینہ دیکھیے، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھیے کہ میں نے پوری زندگی کیسے زندگی گزاری ہے۔ میں نے تو اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کھا گیا، اپنے دوستوں کے، رشتہ داروں کے، جو آپ کے ملازم ہیں ان کے حقوق کتنے آپ نے نصب کیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ رمضان مبارک کا ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ رمضان مبارک ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنے جو بھی دوست احباب رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے حقوق کا خیال کیجیے۔ یہ تو ایک سوئی ادھار لی تھی، واپس نہیں کی، یا ہمساؤں کے تنکوں میں سے ایک تنکا لے لیا، کھلال کیا۔ تو آج ہمارے ہاں کیا رواج ہے، آپ پھل فروٹ کی ریڑھی پہ چلے جائیں، جی کیا ریٹ ہے، یہ ریٹ ہے، آپ پکڑتے ہیں چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں، فوراً مونگ پھلی لی، اب باتیں ہی کر رہے ہیں، کھانا شروع پہلے کر دی۔ میرے بھائی، خدا را ایسا مت کیجیے۔ آج تو بہت آسانی سے دن گزر جائے گا، راتیں گزر جائیں گی، ٹائم گزر جائے گا، لیکن جب وہاں پہ پہنچیں گے پتہ پھر لگے گا۔ تو جو کوئی آدمی بہت آپ کو واقعات نظر آئیں گے، اخبارات بھری ہوتی ہیں، خبروں میں خبریں بھری ہوتی ہیں کہ جی باپ بیٹے کے خلاف کچہری میں چلا گیا، بیٹا باپ کے خلاف کچہری میں چلا گیا کہ یہ میرا بڑا بیٹا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، فراڈ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں رہیں گے، دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی عارضی طور پر ہے، ایک پانی کے بلبلے کی مانند زندگی ہے۔ جس طرح صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، صرف ہماری زندگی اتنی زندگی ہے۔ زندگی کا سورج طلوع ہے، شام ہو جائے گی، پھر اعلان ہو جائے گا
کہ فلاں فلاں آدمی فوت ہو گیا، اور میرے بھائی دنیا سے جانا ہے تو صرف ایک کفن لے کر جانا ہے، وہی کفن ہے جو ایک مزدور غریب سے غریب آدمی کو ملتا ہے، وہی کفن ہے جو ایک لائن لاٹ آدمی کو ملتا ہے، مالدار کو ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں روزی کمائی تو کیسے کمائی؟ غریب آدمیوں کا گلا گھونٹ کر کمایا، غریب آدمیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر پیسہ اکٹھا کیا، دولت اکٹھی کی، محل بنا لیا، گاڑیاں بنا لی، سارا کچھ خرید لیا۔ تو بتاؤ تو صحیح، آج جا رہے ہو تو کیا لے کر جا رہے ہو؟ وہی کفن، سفید کپڑا جو ایک غریب سے غریب آدمی کو مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی خدا را اپنی قبر و حاشر کو دیکھیے، اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ ایک مالک ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ اپنی زندگی کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ مزدور ہیں تو پھر بھی آپ اپنا حق ادا کریں، اگر آپ مالک ہیں تو اپنے مزدوروں پر شفقت کیجیے، پیار محبت کیجیے۔ رمضان مبارک ہمیں یہی درس سکھاتا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا مقصد یہ بھی ایک مقصد ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ جب دوپہر کا ٹائم آتا ہے مجھے بھوک اور پیاس کی شدت کیسے تڑپاتی ہے، تاکہ مجھے میرے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ جس طرح مجھے آج پیاس نے تڑپایا ہے، دوپہر کو بھوک نے تڑپایا ہے، تو اسی طرح کسی غریب کو بھی تڑپاتی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، ہم کھا نہیں سکتے، ہم نے روزہ رکھا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ کئی ایسے غریب ہیں جن کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں دوپہر کو کھانے کے لیے۔ تو خدا را آپ ان کی امداد کیجیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے رواج یہ ہے کہ ہم امداد بھی کرتے ہیں تو سیاست کے نام پر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کل ہمیں ووٹ بھی دے گا، آج ہی سے آٹے کا تھیلا دے دو، راشن دے دو، تو پھر ان کا نام بھی لکھ لو کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہے، کل جب ووٹوں کی باری آئے گی پھر انہیں بلائیں گے تو وہ آدمی بیچارے شرم کے مارے نظریں نیچی رکھیں گے۔ میرے بھائی دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہ رکھو، اگر کسی غریب کی خدمت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نیکی کریں۔ یہ دل میں نیت نہ رکھیں کل کو کام آیا تو چلو یہ کام آ جائیں گے، یہ ہمارے ہی بندے ہیں جی، کل کو کام آ گیا تو ہمارے کام آ جائیں گے۔ ایسی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ خدا را جو بھی نیکی کرنی ہے، غریب آدمی پر نیکی کرنی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کریں۔ عزیزان گرامی، رمضان کے روزے ہمیں یہی سبق سکھاتے ہیں کہ ہمیں احساس پیدا ہو دوسروں کا۔ آپ نمازی ہیں تو بہت بڑی بات ہے، حاجی ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا یہ بتائیے کہ آپ کسی کے لیے ہمدرد بھی ہیں؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر، تو کئی آدمی سال بعد حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، عمرے پہ عمرہ کریے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ اتنے مالدار ہیں کہ سال بعد عمرہ کر سکتے ہیں تو ایک مرتبہ عمرے پہ چلے گئے تو بہت ہے، حج پہ چلے گئے تو بہت ہے۔ بقیہ جو ہر سال عمرے یا حج کا پیسہ ہے وہ اپنے غریب رشتہ دار بہن بھائی جو ہیں، بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی بہت بڑا امیر سے امیر ہو گیا، بہنیں جو ہیں وہ کرائے پہ ہیں، بھائی جو ہیں وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، وہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک سال حج پہ نہ جائیں، عمرے پہ نہ جائیں، وہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ اپنے بہن بھائی کو دیجیے، ان کو بھی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں۔ آپ کا تو بہت بڑا کاروبار ہے نا، تو دریا میں سے اگر چند گھونٹ پانی کسی کو دے دیں تو اس کا کام تو بن جائے گا، آپ کو فرق نہیں آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، خدا را رمضان کے روزے ہمیں یہی سبق سکھاتے ہیں کہ دوسروں سے ہمدردی کی جائے، نیکی اور بھلائی کی جائے۔ تو آپ ایک سال عمرے اور حج کے پیسے ان کے لیے کر دیں، وقف کر دیں، ان کو دے دیں، ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں جمع کریں۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال محنت کرنے سے وہ آدمی بھی آپ کے برابر ہو جائے، پھر وہ آگے کسی اور کو تیار کرے۔ یہ ہمیں رمضان شریف کا درس ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح رمضان مبارک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔